الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهلا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا سرکار امام زمانہ کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار اعلیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ فرش ازا بچھایا جاتا ہے خدا ان مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جو تقریباً ہر اسلام لانے والے کو یاد ہونی چاہیے کہ جس طرح مسلمان پر نماز واجب ہے، حج واجب ہے، روزہ واجب ہے، بالکل اسی طرح خدا نے ہر مسلمان پر مودت اہل بیت کو بھی واجب قرار دیا. یعنی بندہ نماز پڑھے پر بغیر مودت کے وہ نماز منہ پہ ماری جائے گی. انسان طواف کرے لیکن بغیر محبت کے یہ طواف اس کے منہ پہ مارا جائے گا. ہر عبادت قبول ہوتی ہے تب تک جب تک انسان کے وجود میں مودت اہل بیت ہے. میں ہر مجلس میں ایک بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ جس میں آپ جی رہے ہیں یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے. کہ بزرگ بولتے ہیں کہ مولانا ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا اور ہمارے 5 سال کا بچہ موبائل چلا لیتا ہے.
تو کل کے بچے اور تھے، آج کے بچے اور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صدی جس میں آپ جی رہے ہیں یہ عقل و شعور کی صدی ہے، یہ فہم و فراست کی صدی ہے۔ اور معصوم کا فرمان ہے کہ مولا کے ظہور سے پہلے یہ نشانیوں میں سے ہے کہ شعور بڑھتا جائے گا، عقل بشر میں ترقی آتی جائے گی، اور جہاں جہاں عقل بڑھتی ہے وہاں وہاں علی والے بھی بڑھتے ہیں۔ تو فرمائے باطل کتنا بھی پھیل جائے لیکن بالآخر حق جو ہے وہ خود کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کر لیتا ہے۔ اور جہاں جہاں شعور ہے، جہاں جہاں فکر ہے، جہاں جہاں عقل ہے، وہاں وہاں علی ابن ابی طالب ہے۔ کیونکہ اہل بیت کا ناطہ جہالت سے نہیں ہے، اہل بیت کا ناطہ علم سے ہے۔ تو ہمیں زیادہ زحمت نہیں کرنی، ہمیں جہالت کے پردوں کو ہٹانا ہے اور علم کی چادر کو بچھانا ہے۔ اور جب علم کی چادر بچھے گی تو گلی گلی گاؤں گاؤں مکتب اہل بیت بھی کھیلتا جائے گا۔ تو یہ مجلس نہیں ہے، یہ چادر علم ہے۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ فرش علم اہل بیت ہے۔ تو جہاں جہاں تک مجلس کی آواز جائے گی وہاں وہاں تک علم اہل بیت پھیلے گا، اور جہاں جہاں تک علم اہل بیت پھیلے گا عقل انسان سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے، اور جب غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں تو کوئی اور بن جاتا ہے، کوئی جناب جو ہے۔ اکثر لوگ کہتے مولانا امام حسین نے جناب زہیر کو کیا بولا تھا کہ پورے سفر میں خیمہ دور لگا رہا، ایک ملاقات حسین ابن علی سے، ایک ملاقات فرزند رسول سے کی، اور جب واپس آیا تو ہر شے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فرماتے ہیں زیادہ کچھ امام نے نہیں کیا، یہ نہیں کہ مولا نے کوئی شربت پلایا، یہ نہیں کہ مولا نے کوئی دوائی کھلائی۔ اہل بیت ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل پر جو غبار ہے اسے ہٹا دیتے ہیں۔ جب آپ کی گاڑی چلتی ہے نا تو شیشے پہ دھند آ جاتی ہے، کوہیر آ جاتا ہے، دھواں آ جاتا ہے، آنکھیں ہیں، رستہ ہے، پر دھند نے راستے کا دکھانا بند کر دیا ہے۔ اسی طرح جب عقل پہ دھند چڑھ جاتی ہے تو علی نظر نہیں آتا۔ جب عقل پہ دھواں آ جائے تو پھر لوگوں کو علی ابن ابی طالب حق کا راستہ نظر نہیں آتا۔ امام کا کام کیا ہے؟ ولی خدا کا کام کیا ہے؟ ایک مبلغ و عالم کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کے عقول سے یہ جو دھند ہے اسے ہٹا دے، اور جیسے دھند ہٹے گی تو بندہ راہ حسین پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں کون سا زمانہ ہے؟ شعور کا زمانہ ہے، عقل کا زمانہ ہے۔ آج بڑی آسانی سے آپ لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں۔ یہی آیت بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مثال دوں، مثلا ایک مزدور آپ کا گھر بنا ہے، فرمایا جب تک مزدور کی مزدوری نہیں دیتے اس گھر میں رہنا صحیح نہیں۔ ایک بندے نے محنت کر کے ٹائل لگائی ہے اور آپ مزدوری کی اور آپ اسے پیسے نہیں دے رہے، اس ٹائل پہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب تک مزدوری ادا نہیں کرو گے تب تک عبادت بھی صحیح نہیں ہے۔ بندہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، ایک بندے نے محنت کر کے گاڑی بنائی ہے، میں اس کی اجرت نہیں دے رہا، تو گاڑی میں چڑھنا سفر کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو مسلمان خود سے سوال کرے، یہ جو تو آج سجدے کر رہا ہے یہ کس کی محنت ہے؟ یہ جو آج تو مسجدوں میں نمازیں ادا کرتا ہے یہ کس کی محنت ہے؟ یہ آج تمہاری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر ہے یہ کس کی محنت ہے؟ یہ آج تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے کس کی وجہ سے حلال ہے؟ یہ حلال و حرام کی تمیز تجھے کس نے دی کہ گلاس میں پانی بھر کے آ جائے تو بولتے ہو یہ پاک ہے، اور ایک گندے رستے کا پانی اٹھا لو تو بولو نہیں مولانا یہ نجس ہے؟ یہ نجس اور پاک کی تمیز تجھے کس نے بتائی ہے؟ تو میں بتاؤں کس نے بتایا؟ سیدہ کے خطبے کا وہ جملہ کہ فرمایا اے عرب، اے مکے کے رہنے والوں وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا نجس پانی پیتے تھے، تیرے بابا تھا جس نے تجھے بتایا۔
جس نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، یہ تمیز کس نے دی کہ عورت کی عزت کی جاتی ہے، بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ جب گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی تھی، لیکن ایک اور ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے، جو بیٹی کے آنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب بیٹیوں کو دیکھے تو چہرہ اتر جائے، مصطفیٰ بیٹی کو دیکھے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کس نے تجھے سکھایا کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، چادر کی عزت کیا ہوتی ہے، عفت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے؟ تاریخ عرب پڑھیے، ایسی تاریخ ہے کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ فرمایا عرب اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ یہ کس نے تجھے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے؟ وجود بشر میں سب سے اعلیٰ ترین چیز پوچھا امام سے، مولا وہ کون سی ہے؟ ہاتھ کا نہیں، آنکھیں کا نہیں، ہونٹ کا نہیں، کان کا نہیں، مولا وہ کون سی چیز ہے جو وجود مادی بشر میں سب سے اعلیٰ ہے؟ فرمایا وہ تمہاری جبی ہے، وہ تمہارا ماتھا ہے۔ عرب جبی کو ہر ہیرے غیرے کے سامنے جھکایا کرتے تھے۔ یہ کون تھا جس نے بتایا کہ جبی وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکائی جاتی ہے؟ ورنہ آج تمہارے ماتھے بتوں کے سامنے ہوتے، مسجد کی چوکھٹ پہ نہ ہوتے۔ یہ کس نے تجھے بتایا؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا، یہ رحمت للعالمین نے بتایا۔ وہ نبی جس نے پتھر کھائے، جن کے چچا حمزہ شہید ہوئے۔ تو آج تو جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اس نے دین خدا کے لیے مزدوری کی ہے، اجرت کس نے دینی ہے؟ امت نے اجرت دینی ہے۔ نماز ابو حنیفہ نے نہیں سکھائی، مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ بتانا اور ہے، سکھانا اور ہے۔ دین کی بنیادیں رسول نے رکھی ہیں، حیا کی بنیادیں رسول نے رکھی ہیں، اخلاق کی بنیادیں رسول نے رکھی ہیں۔ اب وہ نبی جس نے اتنی محنت کی، وہ کچھ مانگ رہا ہے محنت کے بدلے۔ میں نے کہا نا، مزدور محنت کر کے گھر بنائے، مزدوری نہ دو، گھر میں رہنا صحیح نہیں ہے۔ نبی نے دین پہ محنت کی ہے، تو حج کرتا ہے، تو زکات دیتا ہے، تو خمس دیتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، تب تک یہ نماز صحیح نہیں جب تک اس کی مزدوری ادا نہ کرو۔ کہا بلال گلی میں جاؤ اور جا کر آوازیں دو۔ وقت نماز نہیں تھا لیکن کہا آواز دو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اصحاب پریشان، بلال وقت نماز نہیں ہے لیکن تو آوازیں دے رہا ہے۔ کہ صرف نماز عبادت نہیں ہے، ہر وہ حکم جو نبی کہے اس پر عمل کرنا عبادت ہے۔ کہاؤ نبی تجھے مسجد میں بلانا چاہتا ہے۔ جیسے مسجد میں جمع ہوئے، کہا بلال میرے ممبر کو وہاں رکھو جہاں سے میری بیٹی کا گھر نظر آئے۔ ممبر کی شکل کو بدلا گیا، جہاں سے سیدہ کا گھر نظر آتا ہے وہاں پہ ممبر رکھا۔ اب نبی نے سوال کیا، تجھے دین کس نے سکھایا؟ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ تم کیا تھے اور اب کیا ہو؟ وہ عرب جو مہینوں مہینوں نہاتا نہیں تھا، ایسے عرب کو نبی نے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا بول دیا۔ غسل جمعہ، غسل استغفار، غسل نشاط، یہ سارے غسل توبہ جو آج مسلمان کرتا ہے، ورنہ پہلے یہ نہاتا بھی نہیں تھا۔ فرمایا میں نے کتنے احسان کیے، کیا دے سکتے ہو؟ کوئی کہنے لگا حبیب زر تیار ہے، دولت مانگو دولت دیں، کھیتیں کھڑی ہیں، کھجوریں اتریں، ساری آپ کی ہوئیں۔ فرمایا نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ میری آل سے مودت کیا کرو۔ پوچھا حبیب یہ آل کون ہے؟ ممبر سے فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ جب تک ان گھر والوں سے مودت نہیں، تب تک کوئی محنت قابل قبول نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ تو آج مسئلے کو حل کر دوں، جب روڈ میں، گلی میں، کالج میں، اسکول میں اگر کوئی مخالف مجلس، مخالف ماتم، مخالف گریہ یہ کہے کہ مجلس میں کیا کرنے جا رہے ہو، کسی لمبے چوڑے مناظرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک جملہ بولنا، میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔
یہ مجلس کیا ہے؟ اجر رسالت. ورنہ کون اپنا ٹائم آ کر گزارے؟ مسلمان کو تو دکان سے فرصت نہیں، کاروبار سے فرصت نہیں. یہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں یہ اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں. کہ حبیب خدا آپ نے کہا تھا میری آل سے کیا کرنا؟ مودت کرنا. مودت کا تقاضا یہی ہے کہ جب ان کا غم آئے تو بندہ غمگین ہو جائے، جب ان کی خوشیوں کے دن آئے تو بندہ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. میں نے کہا یہ زمانہ کون سا ہے؟ عقل کا زمانہ ہے، شعور کا زمانہ ہے. اب ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کو بولیں گے ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں. کئی نوجوانوں نے یہ کہا مولانا جب ٹی وی دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شبائے ضربت امیر المومنین کا ایک طرف شیعہ مولوی دوسری طرف اہل سنت کا مولوی، تو کہنے لگا مولانا کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ سنی مولوی شیعہ سے زیادہ فضائل پڑھ رہا ہے. شکایت بھی کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے والے زیادہ فضائل پڑھیں، لیکن لگتا ہے اس میں کبھی قاری حنیف قریشی زیادہ فضائل پڑھتا ہے تو سنی تو شیعہ سے زیادہ فضائل پڑھتا ہے. میں نے کہا ایک فرق ہے، سنی محبت کرتا ہے، شیعہ مودت کرتا ہے. آج فرق بیان کروں گا کیونکہ کئی لوگ پڑھنے والے ہیں، وقت اتنا نہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ سے گفتگو کروں گا. میں نے کہا سنی محبت کرتا ہے، شیعہ مودت کرتا ہے. میں نے کہا دلیل دوں گا، یہی قاری حنیف قریشی ہے جس نے اتنے انبار لگا دی امیر المومنین کے فضائل کے ٹی وی پہ، اتنی حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں، باب مدینۃ العلم ہے، علی حق ہے، علی یہ ہے، علی وہ ہے. لیکن میں نے کہا آخر میں جب اینکر نے پوچھا کہ افضل کون ہے، ساری فضیلتیں پڑھنے کے بعد بھی علی چوتھے نمبر پر رہے. تو میں نے کہا جو محبت کرتا ہے وہ علی کی ذات کو مانتا ہے، جو مودت کرتا ہے وہ علی کی بات کو مانتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم محبت والے ہیں یا مودت والے ہیں. بڑا فرق ہے محبت میں اور مودت میں. ہمیشہ کہتا ہوں اہل بیت سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، یعنی قریشی کی مجبوری ہے وہ علی سے محبت کرے، یہ طارق جمیل کی مجبوری ہے وہ علی سے محبت کرے. آپ کی اور میری بھی مجبوری ہے کہ ہم مولا علی سے کیا کریں؟ محبت کریں، کیونکہ محبت ہوتی اس سے ہے جو حسین ہو. ایک گلاب کا باغ ہو اور آپ کہو کہ یہ گلاب کا پھول مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو کوئی یہ تو نہیں بولے گا گلاب صرف شیعوں کو اچھا لگتا ہے. گلاب کا تعلق نہ شیعہ سے نہ سنی سے، گلاب کا تعلق ہے آپ کی فطرت سے. جس کو گلاب اچھا نہ لگے مسئلہ گلاب میں نہیں ہے، مسئلہ اس بندے میں ہے جسے اچھا نہیں لگ رہا. مثال دو پورے مجمع، کئی چیزیں میں ایسی بتاؤں گا آپ پورے مجمع کا جواب دے دو، کیونکہ ہم سب کی فطرت ہے، بھلے شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، مسیحی ہو، کرسچن ہو، لیکن فطرت سب کی ایک، فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے، تینت فطرت سب کی ایک ہے. اب ہم بیائے خان گئے تھے تو کہنے لگے جب وزیرستان میں آپریشن ہوا تو وہاں کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو بیائے خان میں شفٹ کیا. اب جہاں وہ رہتے تھے وہاں تو کوئی شیعہ تھا ہی نہیں. پہلی مرتبہ وہ کہتے ہیں مولانا رائے بیائے خان، اور جب ہم نے جلوس نکالا بیائے خان میں تو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا یہ شیعہ ہے. پہلی مرتبہ نگاہ کس پہ پڑی؟ شیعوں پہ پڑی. تو وہ کہتے ہیں مولانا میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ دیکھ کے دور سے کہہ رہے تھے شیعہ تو ہم جیسے ہیں. تو کسی نے کہا کہ شیعہ ایسے نہیں، تو کہنے کہ ہمارے مفتی نے کہا کہ کان بڑے بڑے ہوتے ہیں. جب یہ سوتے ہیں کان اتنا بڑا ہے کہ یہ چہرے پہ رکھ کے سوتے ہیں. علیاذ باللہ شیعوں کی شکلیں اللہ نے کیا کر دی ہیں؟ مست. تو ایک تو پروپیگنڈا ہوتا ہے، ورنہ تینت سب کی ایک ہے. وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ ہندو ہو، وہ کرسچن ہو، شکلیں سب کی ایک ہوتی ہیں، کردار الگ الگ ہوتے ہیں، شکلیں سب کی ایک ایک ہوتی ہیں. کئی چیزوں کا تعلق آپ کی فطرت سے، ہر بندے کی فطرت ہے کہ مثلا ہے کوئی اس مجمع میں ایسا بندہ جو سخی سے محبت نہ کرے،
کنجوس ہوں گے مجمع میں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سخی سے محبت نہ کرے. بندہ خود کنجوس ہو لیکن سخی سے محبت کرتا ہے. کہتا میں کنجوس ہوں پر میرے ساتھ کوئی کنجوسی نہ کرے. ہے کوئی مجمع میں ایسا جو ظالم سے محبت کرے؟ فطرتاً کوئی بندہ ظلم سے محبت، خود ظالم ہو سکتا ہے پر ظالم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. اگر خود سے پوچھے گا ظلم کسی کو اچھا نہیں لگتا. یہ ساری چیزیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے ہے. بندہ خود چور ہونا اور اپنے پیسے امین کے پاس رکھواتا ہے. مصطفیٰ کو مانتے نہیں تھے پر امانتیں مصطفیٰ کو دیتے تھے. مرتضیٰ کو مانتے نہیں تھے پر امانتیں مرتضیٰ کو دیتے تھے. فرمایا کیونکہ خدا نے سارے کمالات کو علی اور اولاد علی میں جمع کر دیا. اب یہ فطرت کی مجبوری ہے کہ فطرت سخی سے محبت کرتی ہے، فطرت با کمال سے محبت کرتی ہے. تو جب سارے کمالات اہل بیت کے گھر میں آ گئے تو ہر بندہ عاشق علی اور آل علی بنتا گیا. اب گاندھی بھی ہونا حسین کا عاشق ہے. کتنے سندھ میں ہندو ہیں جو جھولے نکالتے ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں، لیکن اب فرق ہے محبت میں اور مودت میں. ہندو بھی جھولا نکالے اور شیعہ بھی نکالے، کوئی تو فرق ہو. اگر میں قیامت کے دن مولا کو یہ کہوں مولا میں نے جھولا نکالا تھا تو مولا کہیں گے ہندو نے بھی نکالا تھا. میں کہوں مولا میں نے 10 دیگیں اتاری تھی، مولا کہے گا اس ہندو نے بھی اتاری تھی. میں کہوں مولا آپ کی مجلس ہو رہی تھی میں فرش ادا پر گیا تھا تو مولا بولیں گے فرش ادا پر تو وہ ہندو بھی آ گیا. میں بولوں مولا میں نے ماتم کیا میں نے زنجیر ماری، مولا کہیں گے اس ہندو نے بھی ماری. اور میں کہوں کہ مولا میں آپ کے مسائل میں رویا تھا تو مولا کہیں طارق جمیل بھی رویا تھا. کوئی تو فرق ہونا علی کے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں. کیا ہم محبت والے ہیں یا مودت والے ہیں؟ محبت تو ہر بنی بشر آل رسول سے کرے گا، کیونکہ صاحب حسن ہیں، صاحب کمال ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب شجاعت ہیں. کسی فوجی نے کہا کہ آپ کو علی اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ 4 فوجی ہوں، میں تاریخ میں نہیں جا رہا، مذہب میں نہیں جا رہا، حدیث میں نہیں جا رہا. میں نے کہا 4 فوجی ہوں اور 3 فوجی میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، ایک فوجی وطن کا دفاع کرتا رہے، کون اچھا لگے گا؟ وہ جو رک جائے. میں نے کہا تبھی تو یہ اچھا لگتا ہے. یہ کوئی ہسٹری کی بات نہیں، یہ تاریخ کی بات نہیں، عقل کی بات ہے. بندہ کمال سے، جمال سے، حسن سے، سخاوت سے، علم سے، عصمت سے محبت کرتا ہے. تو جب ساری چیزیں اس گھر میں ہمیں مل رہی ہیں تو ہم کسی اور کے گھر میں جائیں گے؟ جب سارے کمالات ان کے در پہ مل رہے ہیں. لیکن محبت کرنا، محبت کا تقاضا نہ رسول نے کیا ہے نہ علی نے کیا ہے. محبت ہر صاحب عقل اور ہر صاحب شعور اہل بیت سے کرے گا. ہم سے تقاضا کیا تقاضائے مودت. ایک جملہ کہوں، محبت نعرہ مرواتی ہے، مودت نماز شب پڑھواتی ہے. پورا مجمع بھی نعرہ مارے، نعرہ مارنا مشکل ہے. ابھی مومن نے مارا، آپ سب نے کیا کر دیا؟ جواب دے دیا. فرمایا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے. اگر کوفیوں کے دل میں محبت نہ ہوتی کبھی میرے مولا کو خط نہ لکھتے. اگر محبت نہ ہوتی تو توابین کا لشکر نہ بنتا. سلیمان سردی اپنے پورے لشکر کے ساتھ حسین کا انتقام لیتے لیتے دنیا سے نہ چلا جاتا. فرمایا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے، اور جس کے دل میں مودت تھی اسے حسین نے خط لکھا. تو حبیب ابن مظاہر بننا چاہتا ہے یا صرف محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے؟ آپ مجلس میں کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کے دل میں کیا تھی؟ محبت تھی. ہم کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا غم برداشت نہیں ہوتا. بندہ اپنے بچے کے غم میں بھی روتا ہے، بہن مر جائے تو بہن کے غم میں بھی روتا ہے.
کوئی ایسی فلم دیکھے جس میں کوئی ایسا سین ہو دل دہلانے والا، بندہ اس پہ بھی رو لیتا ہے، کیونکہ رونا فطرت کا تقاضا ہے، ہنسنا فطرت کا تقاضا ہے، لیکن ہم سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، ہم سے مودت کا تقاضا ہے۔ فرمایا اہل بیت کو ذکری شیعہ نہیں چاہیے، فکری شیعہ چاہیے۔ ذکری شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ نماز میں ایک سورہ واجب ہے جس کا نام ہے سورہ، پڑھتے نہیں ہیں یا پتہ نہیں ہے، سورہ حمد ہر نماز میں واجب ہے، جس میں سورہ حمد نہیں وہ نماز نہیں۔ اور کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا اسی سورہ حمد سے کسی بھی اہل سنت کو لائیے میں شیعہ بنا کے دکھاؤں گا، اسی سورہ حمد سے۔ اللہ نے پورا پلان دیا انسان کو کیا کرنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، کن کے راستے پہ چلنا ہے، ساری نشانیاں خدا نے سورہ ہم نے بیان کی ہیں۔ اب سورہ حمد میں ایک دعائیہ جملہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا صراط مستقیم پر ہدایت دے، یا چلا یا باقی رکھ جو بھی، لیکن صراط مستقیم پر دعا کی التجا ہے، کس سے؟ خدا سے۔ اب شمر نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ حر نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ مطلب شمر نے بھی یہ دعا کی، حر نے بھی یہ دعا کی۔ شمر نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور حر نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کا شمر بھی یہ دعا کرتا ہے کہ نہیں بن سلمان؟ وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا تو کہتا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اور آج کا شیعہ بھی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن سوال یہ ہے جب شمر نے دعا کی خدا سے اے خدا مجھے صراط مستقیم پہ چلا، تو شمر قاتل حسین بنا، اور جب حر نے دعا کی تو حر ناصر حسین بنا۔ دعا ایک ہی ہے، نتیجے الگ الگ ہیں۔ ایک بندہ دعا کرنے کے بعد ناصر بنا، ایک بندہ دعا کرنے کے بعد قاتل بنا۔ تو سوال یہ ہے پروردگارا اس نے دعا کی وہ قاتل کیوں بنا، اس نے دعا کی یہ ناصر کیوں بنا؟ تو اللہ کی آواز آئے گی شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو ذکری شیعہ بننے سے کچھ نہیں ملنے والا جب تک فکری شیعہ نہیں بنے۔ کبھی کبھی ذکر عادت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندے کو بچپن سے ایک ذکر کی کیا ہو جاتی ہے؟ عادت ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد اخلاق ہم ایک مثال سنا رہے تھے، فرماتے ایک بوڑھا تھا، اسے عادت تھی استغفر اللہ کہنے کی۔ کس چیز کی عادت تھی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایک دفعہ بس میں بیٹھے تھے، ایک خاتون بس میں چڑھی، اس نے خاتون کو دیکھا کہا استغفر اللہ، دوسری چڑھی دیکھا استغفر اللہ، تیسری چڑھی پھر دیکھا کہا استغفر اللہ، کہا جب چوتھی چڑھی تو پیچھے والے کا مولانا چوتھی استغفر اللہ بھی آ گئی۔ کبھی کبھی بندے کو ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ نہیں دیکھ کے بولو استغفر اللہ، شراب پی کے بولو استغفر اللہ، گالی دے کے بولو استغفر اللہ، نہیں، استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اٹھیں ہی نہ، گناہ کی طرف آنکھ اٹھے۔ کبھی کبھی ہمیں یا علی مدد کہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں ہم ہیں مظہر صفات خدا، تو خود کو مظہر صفات اہل بیت بنا۔ وہ کیسا شیعہ جو دن بھر بولے یا علی مدد یا علی مدد، علی مدد کریں علی مدد کریں، اور ایک علی والا اس کے پاس مدد کے لیے جائے تو بولے نہیں میں نہیں، یا علی مدد۔ تو مظہر صفات علی، جس طرح علی مشکل کشائی کرتے ہیں، اگر کوئی غریب تیرے در پر آ جائے تو تیرے اندر بھی تو وہ صفت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے نا۔ بندہ خود کنجوس اور دن رات لوگوں کو یا علی مدد بولے، یا علی مدد تیرے چہرے پہ مارا جائے گا، کیونکہ اگر یا علی مدد کہتے ہو تو خود کو اس مدد کا مظہر بھی بناؤ، خود بھی لوگوں کی مشکل کشائی کرو۔ تو بعض اوقات ہم صرف ذکر کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے۔ بعض اوقات یا علی کہنے کی عادت ہو جاتی ہے، بندہ اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتا ہے۔
لیکن اسے یہ تمیز نہیں ہوتی کہ مجھے یا علی مدد کہنا کہاں ہے۔ مودت والا تمیز رکھتا ہے، وہ ذکر اہل بیت بھی کرتا ہے اور اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ مجھے اہل بیت کا ذکر کہاں پہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا ہے۔ ایک ایران کا لطیفہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے۔ محرم کے دن سے مولانا گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں گھر کا سارا سامان صحن میں جمع تھا۔ کیا دیکھا کہ ایک چور نے سارے سامان کو جمع کیا ہوا ہے۔ مولوی نے کہا اتنی محنت کی ہے تو اٹھانے بھی دو اسے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا تھا اور گٹھڑی اتنی وزنی تھی سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اب ایران کا مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ۔ کہ جب گٹھڑی اٹھائی نہیں گئی نا، اس نے کہا یا علی، تو مولوی صاحب نے کہا بندے خدا، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی میں سارا لے جا رہا ہے۔ تو کبھی بندے کو تمیز نہیں ہوتی کہ یا علی اور علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، طہارتوں میں لیا جاتا ہے۔ آج یہ تمیز ختم ہو گئی۔ کئی جوانوں کو دیکھا، کئی مومنوں کو دیکھا، لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پہ نام لکھا ہوا ہے مولا علی کا یا علی وارث لکھا ہوا ہے۔ ایک پڑھے لکھے اہل بیت کے نوح خان سے میں نے پوچھا، ایک بندہ 10 سال سے نوح خانی کر رہا ہو اور ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا اور اس پہ مولا علی کا نام لکھا تھا۔ میں نے کہا وضو ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پتا نہیں علی کا نام بے وضو بدن پہ لگنا نہیں چاہیے؟ قرآن کی آیت لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ میں لاکٹ پہن کے گھوم رہا ہوں، دن رات گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ذکری شیعہ ہے، فکری شیعہ جسے یہ تمیز نہ ہو کہ اہل بیت کا نام نجاستوں میں نہیں طہارتوں میں لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پنجاب میں بہت ہوتا ہے، اور سندھ میں جو سرائکی بیلٹ ہے وہاں پر بھی یہ بڑی عادت ہے، کیونکہ سرائکی بیلٹ میں ظاہر سرائکی ذاکر بہت آتے ہیں۔ میں نے کہا اہل بیت کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے، نجاستوں میں نہیں۔ بندہ قصیدہ پڑھے دھن گانے کی ہو، نام علی کا دھن نجس ہے، حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ دلیل دے کر بیان کروں گا۔ آپ کربلا گئے، مولا حسین کی ذریعے سے آپ کو خوشبو آئی، عطر امام حسین، عطر حرم مولا علی، عطر امام ربا۔ آپ پاکستان میں گئے، 2 سال کے بعد ایک بندہ زیارت پہ گیا، حرم امام حسین کی زیارت واپس کر کے آیا اور اس کے کپڑے پہ وہی عطر لگا تھا جو آپ نے 2 سال پہلے سونگھا تھا۔ جیسے وہ آپ کے قریب سے گزرا، وہ خوشبو ناک میں آئی، فوراً حسین کی ذریعہ یاد آ گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھی خوشبو میں اتنی طاقت ہے، یہ میموری رکھتی ہے۔ بچپن میں اگر آپ نے کچھ سونگا ہو اور کئی سالوں کے بعد وہ خوشبو دماغ میں آ جائے، فوراً بچپنا کیا آتا ہے، بندے کو یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہر چیز کی میموری ہے۔ بچپن میں اگر کوئی گندا گانا سنا ہے، گانے کی دھن ہے آپ کے ذہن میں۔ اب میں نے قصیدہ پڑھا علی کا، دھن رکھی گانے کی، ذہن کہاں چلا گیا؟ جب علی کا قصیدہ پڑھا جائے تو ذہن نجف جانا چاہیے۔